نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء۔ پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیت نمبر 159-160 رکوع نمبر 20۔ ان الذین فرقوا دینہم، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے اپنی دین میں تفریق کر دی، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اور وہ گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرهم الی اللہ، بس ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے۔ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، پھر خبردار کرے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایک نیک کام کرے تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اور جو کوئی ایک برائی کا کام کرتا ہے تو وہ سزا پاتا ہے اس کے مثل، اس کے برابر۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 59 میں خطاب عمومی ہے۔ مشرکین عرب ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، مسلمان ہے، سب داخل ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ جو لوگ سیدھے راستے کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر دیگر راستوں پر چلتے ہیں، ان کا انجام برا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ صراط مستقیم سے منحرف لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غلط راستوں پر چلنے والے اور غلط امور میں شریک ہونے والوں کا اللہ کا رسول ان سے بری ہے، اور یہ معاملہ حوالہ ہے اللہ رب العالمین کو، اور اللہ ہی قیامت کے دن اس کا فیصلہ دیں گے، اس کا سزا دیں گے۔ دین میں تفریق ڈالنا، فرقے فرقے بن جانا، فرعونی ایجاد فرقواریت کے لعنت میں داخل ہونا، یہ ہمیشہ ان لوگوں کا شیوا رہا ہے جو اصول دین کو ترک کرتے ہیں، جو اپنے خیالات اور خواہشات کے مطابق شیطانی مکر و فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ فرقواریت میں ہمیشہ وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو افراط اور تفریط کے شکار ہوتے ہیں۔ دین میں یا بدعات رسومات کا اضافہ کرتے ہیں یا بعض چیزوں کو کم کرتے ہیں، افراط اور تفریط کے شکار ہوتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت کی وعید میں گزشتہ امتیں بھی شامل ہے۔
جنہوں نے دین کے اصول کو چھوڑ کر اپنے طرف سے نئی نئی چیزیں ایجاد کی اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے دین میں اصول دین سے منحرف ہو گئے۔ اور اسی طرح یہ تنبیہ ہے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کو بھی وہی حالات پیش آئیں گے جو حالات بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے۔ جس طرح کے بدعمالیوں میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے تھے، اس طرح میرے امت کے لوگ بھی مبتلا ہوں گے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹک گئے اور میرے امت 73 فرقے بن جائیں گے، جن میں ایک فرقہ جنتی، ایک فرقہ کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ ناجیہ کون سا فرقہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی یہ وہ جماعت ہے جو میرے طریقہ پر اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر چلے گی، وہ نجات پائے گی وہ فرقہ۔ اور امام طبرانی نے بسند صحیح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اس آیت میں جن فرقوں کا ذکر ہے وہ اہل بدعت ہے، جو اپنے خواہشات کے مطابق نئے نئے طریقے اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں، ان کو بڑی تاکید سے منع کیا گیا کہ دین کامل و مکمل ہے، دین میں افراط اور تفریط کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ غلو کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم۔ اور امام احمد بن حنبل، امام ابو داود، امام ترمذی نے عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت اختلافات دیکھیں گے، اس لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعدوا علیہا بالنواجذ، کہ تم میرے سنتوں کو اور خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے تام لو، اس کے مطابق ہر کام پر عمل کرو، نئے نئے طریقوں سے بچتے رہو، کیونکہ کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جماعت سے ایک بالش جدا ہو گیا، اس نے اسلام کا قلادہ اپنے گردن سے نکال دیا، رواہ ابو داود و احمد۔ اور تفسیر مظہری میں ہے کہ جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم کے علاوہ جو وحی ہے، جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، وہ حدیث ہے، سنت ہے۔ اور اس احادیث طیبہ سے قرآن کریم میں بہت سارے آیات ہے، مشکل ہے، مجمل ہے، مبہم ہے، اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعہ بیان فرمایا ہے۔
اور اللہ کا وعدہ ہے ثم ان علینا بیانا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے امت کو اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے قول و عمل کے ذریعے امت کو سمجھایا، سکھایا. اس لیے ہمارے لیے سعادت یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں. جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عقائد و نظریات، اعمال و اقوال کو ذریعے ہدایت سمجھے. اس میں کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 آدمیوں پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ بھی لعنت کرتا ہے. نمبر 1 وہ شخص جس نے کتاب اللہ میں، قرآن کریم میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا، الفاظ بڑھا دیا، معنی میں زیادتی کی یا تفسیر میں زیادتی کی. معصور ترجمہ نہیں ہے، معصور تفسیر نہیں ہے، اور اپنی طرف سے تفسیر کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، رسول کی بھی لعنت ہے. دوسرا شخص وہ لعنتی ہے جو تقدیر الہی کا منکر ہے. تیسرا شخص وہ ہے جو امت پر زبردستی مسلط ہو جائے. چوتھا وہ شخص ہے جس نے حرام کو حلال سمجھا ہے. پانچواں وہ شخص ہے جس نے میرے اولاد کی بے عزتی کی، سادات کی، اہل بیت کی. چھٹا وہ شخص ہے جس نے میرے سنتوں کو چھوڑ دیا. اور آیت نمبر 160 میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو شخص ایک نیکی کا کام کرے گا اس کو 10 گنا بدلہ دیا جائے گا، اور جو ایک گناہ کرے گا اس کا بدلہ صرف 1 گناہ کے برابر دیا جائے گا. بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، نسائی شریف میں، مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل رحیم ہے. جو شخص کسی نیک کام کا صرف ارادہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے. وہ عمل کرنے کی نوبت بھی نہ آئے، پھر بھی اس نیک کام کو اگر پھر نیک کام کرے پھر 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے. بہرحال آیات مذکورہ میں اور متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کی جزا میں 10 گنا اضافہ یہ ادنا حد کا بیان ہے، ادنا حد ہے. بعض روایات میں 70 گنا اور بعض روایات میں 700 گنا تک ثابت ہے کہ جو 1 نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا اور 49 کروڑ کی بھی وہ ہے جو ضرب تقسیم کیا جائے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں جو چلا جائے تو اس کو بھی وہ اجر ملتا ہے، جس طرح تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں. آیت مذکورہ میں ایک بات قابل غور ہے کہ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ، یہ نہیں کہا کہ من عامل بالحسنۃ. وجہ کیا ہے؟ تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ محض نیکی یا بد کام کر لینے پر جزا و سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ جزا و سزا کے لیے موت کے وقت تک اس عمل کو، اس نیک عمل کو یا بد عمل کا قائم رہنا جو ہے وہ شرط ہے.
اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا اگر کسی شخص نے کوئی نیک عمل کیا لیکن پھر اس کی کسی گناہ کے شامت سے وہ عمل حبط ہوا تو وہ اس عمل پر جزا کا مستحق نہیں رہا، صدقہ کیا اور پھر ریاء دکھلاوے کے اساس پر کیا۔ اس طرح قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر باطل اور ضائع مت کرو۔ اور ایک روایت میں ہے، حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ بعض اعمال حسنہ بعض اعمال سیئہ سے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اعمال جو ہے اعمال سیئہ جو مٹتا ہے وہ توبہ ہے، اعمال سیئہ توبہ سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی عمل کرے نیک یا بد تو ان کو جزا یا سزا ملے گی، بلکہ یوں فرمایا کہ جو شخص ہمارے پاس نیک عمل لائے گا تو 10 گنا ثواب وہ پائے گا، اور ہمارے پاس ایک برا عمل لائے گا تو ایک ہی عمل کی سزا وہ ان کو ملے گی۔ اور اللہ کی عدالت تو عدالت عالیہ ہے، انصاف کی عدالت ہے۔ اللہ کی عدالت میں ظلم کا، جبر کا، بے انصافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔